تو فورن آفس اس پہ ڈیٹیل سٹیٹمنٹ دے گا، کیونکہ ہمیں ہدایت ہے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، ہم انٹیریئر منسٹری کا جو بیانیہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیں مختصر ترین، کہ آج میری چیف منسٹر صاحب سے بھی بلوچستان بات ہوئی ہے، چیف سیکرٹری صاحب سے بھی رات سے متعدد بار باتیں ہوئی ہیں، آئی جی سے بھی، اور ایف سی بھی وزارت داخلہ کے ساتھ ہے، تو ایف سی کمانڈر کے ساتھ بھی۔ یہ پاکستان کی ترقی کے دشمن لوگ جو عمران خان کی حکومت کو جو استحکام آیا ہے، اور ہم عمران خان کے دور میں جس طرح فنانس نے ایک بہتر پوزیشن لی ہے اور دنیا میں ایک بہتر مقام ہوا ہے، اور کوئٹہ جیسے پرامن جو شہر تھا کہ ہم نے 13 چوکیوں کا کمان جو ہے پولیس کو دے دی تھی، اور ایف سی جو وزارت داخلہ کے متحد ہے وہ مختلف چوکیاں بھی اور بھی چھوڑنے کے لیے تیار تھی، کہ جس میں کل یہ ایک خونی واقعہ ہوا ہے کوئی تقریباً 10:15 بجے، اور جس میں 5 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ یہ خود کش حملہ تھا، اور میں سارے فارن میڈیا کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ساری رات فارن میڈیا جو ہے اس کو تو نہیں پتا کہ ادھر سحری کے وقت اٹھنا ہوتا ہے، لیکن میں سارے فارن میڈیا کے کہنے پہ آج یہ بیان جاری کر رہا ہوں کہ یہ 5 لوگ اس میں جاں بحق ہوئے اور ایک خود کش حملہ آور ہے، اور یہ سی جو ہے 4 جو ایکسپلوسیو ہے، اور یہ 60 سے 80 کلو کے درمیان، اس خود کش حملہ آور اس خود یہ گاڑی میں ہی بیٹھا رہا، اور اس کی فرینزک کے لیے بھیجا جا چکا ہے۔ اور پچھلے کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا ہے، میں نے کل بھی یہ کہا بات کی، کہ 2.5 سے 3 لاکھ سوشل میڈیا اکاؤنٹ 2.5 سے 3 لاکھ سوشل میڈیا اکاؤنٹ صرف ہندوستان سے کھلے ہیں اس 8-10 دن میں۔ میں اس میں امریکہ سے اور کوریا سے اور دوسرے ملکوں سے کھلنے والے اکاؤنٹس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ میں پہلے کہہ چکا تھا کہ پاکستان کو اندر سے ڈیسٹیبل کرنے کی غیر ملکی کوششیں ہیں، اور ان غیر ملکی کوششوں کو پاکستان پھلتا اور پھولتا دکھائی نہیں دے رہا، اور غیر ملکی جو ملک دشمن پاکستان، سارے غیر ملکیوں کی بات نہیں کرتا، جو پاکستان کی ترقی جن کو ایک آنکھ نہیں بھاتی، جو اتنے بڑے اکنامک ڈیفالٹ سے بھی نکلا اور بہتری کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، اس حملے کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ حتمی فیصلہ تو تحقیقات کے بعد آئے گا۔ میں نے چیف سیکرٹری صاحب سے کہا کہ فوراً اس کی تحقیقات کریں۔ گوادر پاکستان کی ترقی کا نام ہے، بلوچستان پاکستان کی ترقی کا نام ہے، اور گوادر پاکستان کا مستقبل ہے، اور گوادر سے پاکستان کی ترقی کے لیے جو لہریں نکلنی ہیں، اور چین پاکستان کا ایک آزمودہ دوست ہے، ہماری چین سے دوستی کو ہمالیہ سے بھی بلند ہے اور ہر سیزن کی دوستی ہے۔ ایسے عالم میں اس دھماکے کی اصل مقاصد جو ہیں وہ پاکستان کے امن کو تہہ و بالا کرنا ہے، اور پاکستان کے معاملات کو نقصان میں سے گزارنا ہے۔ اس وقت 11 جو زخمی تھے اس میں سے باقی چلے گئے ہیں، 6 زخمی جو ہیں وہ ہاسپٹل میں ہیں، 1 یا 2 کی حالت کریٹیکل ہے، باقی سب سیف ہیں۔ اور پاکستان جس طرح ترقی کرنے جا رہا ہے، عمران خان کی قیادت میں جس طرح پاکستان کی معیشت ٹیک آف کر چکی ہے، وہاں ہمارے بڑے شہروں میں ہمارے ملک دشمن دہشت گردی کی سوچ رکھتے ہیں، اس لیے آج وزارت داخلہ نے اپنی ماتحت تمام فورسز کو، خواہ وہ ایف سی ہیں، خواہ وہ رینجرز ہیں، خواہ وہ کوسٹل گارڈ ہیں، خواہ وہ گلگت بلتستان ہیں، خواہ وہ دوسرے جتنے ادارے ہیں، 22 کے 22 اداروں کو وزارت داخلہ نے ہدایت دی ہے کہ سیکورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا جائے، اور انشاءاللہ تعالی ہم عظیم قوم ہیں، اور عظیم فوج اور عظیم ایجنسیاں اس ملک کی جو ہیں وہ ایک طاقت ہیں، اور جس طرح پاکستان فوج نے اس دہشت گردی کو
ہزاروں 70-80 ہزار جانوں کے نذرانے کے بعد اور ہزاروں زخمی ہونے کے باوجود دہشت گردی کو شکست دی. اب بھی جو ٹی ٹی پی آرگنائز ہو رہی ہے یا اور ہمارے پڑوسی ملک میں کچھ سازشیں کی جا رہی ہیں، پاک فوج اس کی عظیم ایجنسیاں اور 22 کروڑ عوام مل کر ان کو شکست کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ فارن آفس جی ٹی ٹی پی نے کی ہے، پتہ نہیں جی. پاکستان کئی دنوں سے چائنا کے سفیر وہاں ہیں، وہ سیف ہیں اور آج بھی وہیں پہ ہیں. اور وہ آج بھی، کل بھی انہوں نے اسٹاف کالج سے ایڈریس کیا ہے. ابھی بھی جو ہے وہ اس وقت وہ وہاں سے وہاں ملاقاتیں کر رہے ہیں اور وہ ان کا وہ سیف ہیں بالکل. کوئی افراتفری نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. پاکستان زندہ سلامت ہے. ایک منتخب وزیر اعظم عمران خان یہاں موجود ہے اور عظیم فوج اور عظیم ایجنسیاں اور 22 کروڑ زندہ تابندہ لوگ اس ملک کے وارث ہیں. ہم پاکستان کے لیے جینا جانتے ہیں اور پاکستان کے لیے مرنا جانتے ہیں. جی بیٹے آواز ذرا ماسک ہٹا لیں. نو 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 وہ ڈفرینٹ جگہ پہ تھے. وہ آن سرٹن ٹور پہ تھا اور اس وقت بھی وہیں پر ہے اور مختلف میٹنگوں میں ہے. یس شارٹ سوال کیا کریں. مجھے میں اس کا پتہ کر کے آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ میٹنگ میں. میں تو حیران ہوں کہ انٹیریئر منسٹر کو ہر روز ہی پریس کانفرنس کرنا پڑتی ہے. رات سحری تک میں سو نہیں سکا. ساری دنیا نے، دنیا کے انٹرنیشنل کو ٹائمنگ کا پتہ نہیں تھا اور یہ نہیں پتا تھا رمضان تھا. سو میں نے مشکل حالت میں سحری رکھی اور ساری دنیا کے میڈیا کو بنانا چاہتا ہوں. پاکستان ایک عظیم قوم ہے اور ایک نیک شفاف پارسا لیڈر عمران خان کی قیادت میں اور عظیم افواج اور عظیم عسکری اداروں کے ساتھ انشاءاللہ دہشت گردی کے ہر عمل کو شکست دیں گے. لاسٹ 3 کوشچن جی بیٹے. نہیں کوئی شناخت نہیں ہوئی. اس کی فورینزک رپورٹ بھیج رہے ہیں، تھوڑا ٹائم لگے گا. وہ رپورٹ ہم نے جو سی ٹی ڈی کی ہے وہ چیف سیکرٹری کی رپورٹ آپ کو بانٹ دی ہے. جی اعزاز. انٹیلیجنس رپورٹس تھی اور شہروں میں میں پہلے کہہ چکا تھا کہ ایسی رپورٹ تھی، لیکن کیونکہ کوئٹہ ایک پیسفل اب شہر تھا، جیسا میں نے کہا کہ ایف سی نے 13 چوکیاں پولیس کو آلریڈی دے چکی تھی اور ہمارا خیال تھا کہ ہم ایف سی کو سارے کوئٹہ سے نکال لیں، لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے. ٹی ٹی پی یہ کہ دیکھیں آپ ایسے سوال نہ کیا کریں جو کہ کریٹیکل ہوں. ٹی ٹی پی نے خود کہا کہ ہم ایکٹیو ہیں، وہ وہاں سارے کٹھے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی پہلے بھی ٹی ٹی پی تھی، اب بھی اللہ کا پاکستان پر فضل ہے اور پاکستان لا الہ الا اللہ کے لیے بنا ہے اور لا الہ الا اللہ کے صدقے میں کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. جی میں نے سوشل میڈیا کے لیے اچھا سوال کیا ہے. پاکستان کے ادارے اور آئی ٹی منسٹری اور فواد چودھری صاحب اور ہم سارے مل کر اس سوشل میڈیا کا ایک حل تلاش کر رہے ہیں اور لا اینڈ آرڈر کے بارے میں ہم ایک اہم قانون اسمبلی میں لانا چاہتے ہیں کہ ہر روز ہمیں اس قسم کی دھمکیوں سے نہ گزرنا پڑے، بدامنی سے نہ گزرنا پڑے اور اس قسم کے حادثوں سے نہ گزرنا پڑے. جی کیا نہیں. ابھی میرا خیال ہے کوئٹہ پہ رہنے دیں، پھر سیاست پہ روز یہاں. جی اچھا اس کا بھی نوٹس لیتے ہیں. دیکھیں ابھی تحقیقات آ جائے گی. مجھے کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ انٹیریئر منسٹری اس کی تحقیقات میں جائے. اس کی جو ڈپلومیٹک سائیڈ ہے، ڈپلومیسی کا مسئلہ ہے، میں نے فارن آفس آج ان کو سیکرٹری صاحب کو بھی فون کیا ہے، اپنے کیا نام ہے ان کا ہیں نہیں فارن منسٹر کے سیکرٹری کا سہیل بھائی، سہیل صاحب کو کیا، وہ بھی آج اس پہ تبصرہ کریں. جی ضرور کرنا ہے. اور ابصار عالم کا کل میں نے کہا کہ ان کو میں نے 2 دن کی مہلت دی ہے، سارے کیمروں کو دیکھ رہے ہیں اور ابصار عالم کا کیس انشاءاللہ جلدی پہنچ جائے. جی ضرور. جی جی
ہم نے آج جتنے 22 ادارے ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں تمام کو ہائی الرٹ جاری کیا ہے. انشاءاللہ تعالی کچھ نہیں ہوگا اور پاکستان آگے بڑھے گا, یہ ملک ترقی کرے گا, اور یہ رمضان انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمتوں کا مہینہ اس قسم کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے گا. تھینک یو. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.